ایک اور بات میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب میں کیوں نہیں ٹوٹا۔ ایک تو اس میں بلور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے نہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا، نہ صرف انتہا پسند قوتوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، بلکہ ہم نے جمہوریت کے دعوے دار کچھ سیاستدان جو حکومت میں آ گئے ان کی انتقامی کارروائیوں کا بھی ہم نے مقابلہ کیا، جس کا انہیں زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جس طرح ولی خان نے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ٹھکرائی، اسی طرح 1972 میں بلور صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کو بھیجا گیا کہ آپ باچا خان کو افغانستان سے واپس لے کے آئیں۔ تو یہ گئے، جلال آباد گئے اور باچا خان سے کہا جی کہ آئیے پاکستان واپس چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ بلور صاحب کو پتہ چلا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہے اندرا گاندھی، اس نے باچا خان کو کہا ہے کہ آپ انڈیا آ جائیں، ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو اندرا گاندھی کا خط ہے باچا خان کے نام، اس کا ایک پیراگراف ان کی بلور صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ تو باچا خان نے جو جواب دیا تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ باچا خان نے کہا جی کہ میں مہاتما گاندھی کا فالوور ہوں۔ مہاتما گاندھی جو ہے نا، اس کو کبھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں تھی، تو مجھے بھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں کام کر رہے ہیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری ضرورت میرے ملک پاکستان کو زیادہ ہے۔ اور پھر باچا خان جو ہیں وہ بلور صاحب کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ باچا خان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ولی خان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر الزام لگایا گیا یہ غدار ہیں۔ خاص طور پہ ان کو غدار کہا گیا جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، تو اس وقت فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ قرار دے دیا تھا ایوب خان نے۔ تو یہ جو باچا خان ہیں یہ وہ اہم شخصیت ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی، جن کو آفر کی گئی کہ اگر آپ انڈیا مائیگریٹ کر جائیں تو ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں گے، لیکن باچا خان نے انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پاکستان آ گئے اور یہاں پہ پھر گرفتار ہو گئے، اور پھر ان کا خاندان جو ہے وہ طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا۔ اور جو حاجی غلام احمد بلور صاحب ہیں، یہ ایکچولی ان کی کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کو باچا خان کی تصویر نظر آتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو باچا خان کا فالوور کہتے ہیں جو کہ عدم تشدد کے پیروکار تھے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1973-74 میں بلوچستان میں جو نیب کی حکومت تھی اس کو برطرف نہ کیا جاتا اور نیب کی حکومت بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنا وقت پورا کرتی، اور پھر 1977 میں دوبارہ الیکشن ہوتا، تو شاید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ دوبارہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بن جاتے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ جاتی، سندھ میں بھی ان کی حکومت آ جاتی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب کی حکومت آ جاتی۔ تو حاجی بلور صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو مزید 5 سال مل جاتے، اور اس طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرتے، نہ وہ پھانسی پہ چڑھتے، نہ پاکستان میں مارشل لا لگتا، اور نہ ہی پاکستان میں بار بار آئین معطل ہوتا، اور نہ ہی آج بلوچستان کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں، نہ ہی خیبر پختونخوا کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں۔ کیونکہ یہ حالات خراب ہوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ جو جنرل ضیاء الحق کا جو 11 سال کا دور تھا، اس میں جو کلاشنکوف کلچر پروموٹ ہوا، اس سے بعد میں جو پالیسیاں جو پاکستان میں جن کو متعارف کروایا گیا، تو وہ ساری پالیسیاں ہیں، اور جمہوریت کمزور ہوتی رہی، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرتی رہیں، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا، اور اس سارے کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ کہانی شروع ہوئی ہے بلور صاحب کی شاہ رخ خان کے والد تاج محمد خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے، اور اگر آپ آج دیکھیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کی آج کی قیادت ہے، زرداری صاحب ہیں، یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں۔ لیکن آج ایک صدر ہے، دوسرا وزیر اعظم ہے، لیکن آج بھی ان کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان وہ جیل میں ہے، اور بہت سے اپوزیشن کے لوگ جیل میں ہیں۔ تو حاجی غلام احمد بلور نے اپنی کتاب میں اپنے پچھلے 50 سال کے جو مشاہدات ہیں لکھے ہیں،
تو ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں 50 سال پہلے کھڑا تھا، اور آج بھی ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آج بھی سیاسی انتقام جو ہے اس کو ایک ٹول بنا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ وقت آ گیا کہ اب ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، ورنہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے نا، یہ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف ویسی ہی تحریک چلا سکتی ہے جیسی تحریک آپ کو کچھ ہمسایہ ملکوں میں نظر آ رہی ہے۔